ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ کوئی گھر یا کوئی جھونپڑی نظر آ جائے تاکہ کم از کم کچھ کھانے کو مل جائے۔ کچھ دیر بعد اس کو دور سے ایک گھر نظر آیا۔ امید کی کرن نظر آئی۔ وہ شخص جلدی جلدی اس گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت نے کہا، کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس عورت نے اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اسے کھانا پیش کیا۔ وہ کھانے لگا کہ اس عورت کا شوہر جو کہ کسی کام سے باہر گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آدمی ایسے اس طرح آیا تھا اور ضرورت مند تھا، میں نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر رکنے کی اجازت دی ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے یہاں سے کچھ کھائے؟ اس لیے اس نے مسافر کو ذلیل کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا۔ وہ پھر جنگل میں کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ویسا ہی دوسرا گھر نظر آیا۔ اس نے وہاں پر آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دے۔ وہاں سے بھی ایک عورت نکلی۔ اس نے اس شخص کو ذلیل و خوار کر کے کہا کہ جاؤ یہاں سے، ہم کیوں دیں تمہیں کچھ کھانا؟ وہ مسافر شرمندہ ہوا اور مایوس ہو کر جانے لگا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ عورت نے کہا کہ یہ آدمی اس طرح ہمارے یہاں آیا تھا، اس نے کھانے کی ڈیمانڈ رکھی اور میں نے کہا چلے جاؤ، ہم کیوں کھلائیں؟ شوہر نے اس مسافر کو واپس بلایا، گھر میں بٹھایا، کھانا کھلایا۔ وہ مسافر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے میزبان سے کہا، مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں جس پہلے گھر میں گیا تھا وہاں پر مجھے عورت نے اچھی طرح سے کھانا پیش کیا اور مسافر کی طرح میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے شوہر نے مجھے ذلیل کر کے بھگا دیا۔ اور آپ کے یہاں بالکل الٹا ہوا کہ آپ کی بیوی نے بالکل اس شخص کی طرح مجھے باہر نکال دیا تھا، جبکہ آپ نے مجھے اس طرح عزت سے کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پہلے جس گھر میں تم داخل ہوئے تھے وہ میری بہن تھی جس نے تمہیں کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ شخص جس نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی تھا، اور ان دونوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کی تربیت اور فطرت میں شامل تھا، اور میں نے اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہماری تربیت اور فطرت اور نیچر میں شامل تھا۔ اس کہانی سے یہ بات معلوم ہوئی، ہم اپنے گھر سے ہی ادب و احترام سیکھتے ہیں، وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہمارے گھر کا کلچر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بچوں کو ادب و احترام، حسن سلوک، صلہ رحمی اور معاف کرنا، قربانی اور نیکی کرنا سکھایا جائے تو بہت ممکن ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے وہی کریں گے جو ان کو سکھایا گیا تھا۔